بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارا سا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور پاک کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور افطاری میں کیا کیا کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افطاری کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ آپ تازی کھجور سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر آپ کو تازی کھجور نہیں ملتی تھی تو خشک کھجور سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر آپ کو خشک کھجور بھی نہیں ملتی تھی تو آپ پانی پی کر افطار کر لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر ایسی چیز سے افطار فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ پھل۔ آپ اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے تازہ کھجور سے افطاری کرنا سنت رسول ہے۔ اگر تازی کھجور نہ ملے تو خشک کھجور یعنی کہ چھوارے سے افطاری کر لیں، یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملے تو پانی پی کر افطار کرنا بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو افطار میں نہیں کھاتے تھے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا یعنی کہ نیچے آتا تھا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے تھے، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا آخری نوالا کھا رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ بڑا ہی مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے، اور آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا، تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھانا پینا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ آپ کو شہد، زیتون کا تیل، کدو، یہ تو آپ کو بہت ہی پسند تھا۔ آپ یہ سب بڑے شوق سے کھاتے اور پیتے تھے۔ آپ اپنے دانتوں کا اور منہ کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کھانا پینا پسند نہیں ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ
کبھی بھی برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شوق سے کھانا پسند کرتے تھے۔ پہلی چیز کھجور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی، اور کھجوروں میں آپ کو اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا۔ تیسری چیز انار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انار کو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ چوتھی چیز انجیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ آپ نے انجیر کی خاصیت بتاتے ہوئے کہا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ پانچویں چیز تربوز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز کھانا بہت پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ چھٹی چیز دودھ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک غذا تھی دودھ۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ میں پانی ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ ساتویں چیز شہد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے اور قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر آیا ہے۔ آٹھویں چیز گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سرتاج گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو کھانا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا، بکری، اونٹ اور دمبا ان کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ نویں چیز جو کی روٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ 10ویں چیز چاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو میرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا پیارا سا واقعہ کیسا لگا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، فیملی اور فرینڈس میں ضرور شیئر کریں۔ مزید اور اسی طرح کی اسلامک جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔